محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد رات کا یقین کرنے یا اس کے بعد دن کے جانے کا یقین کرنے کے حوالے سے بالکل ایک بھی بات نہیں سنی، بلکہ عملاً فوراً روزہ افطار بھی کیا ہے، حکم بھی دیا ہے کہ نہیں مجھے روزہ افطار کرواؤ، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل تعلیم دی ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے اس وقت پھر کوئی آپ نے تاخیر نہیں کرنی، کوئی دیر نہیں کرنی، کسی احتیاط وغیرہ کا جو ہے نا وہ بہانہ بنا کر روزے کی افطاری کو لیٹ نہیں کرنا۔ یہ آپ کے سامنے یہ چیزیں آ گئیں۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، خلفائے راشدین بھی اور دیگر صحابہ کرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر کس قدر کاربند تھے۔ سب سے پہلے تو مصنف ابن ابی شیبہ میں 8958 نمبر ہے، 8958 نمبر یہ اثر ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، خلیفہ راشد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے۔ میں پیچھے عرض کر چکا ہوں کہ صحیح بخاری میں جو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے افطاری کا وقت ہو گیا فوراً افطاری ہونی چاہیے، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری میں جو روایت بیان کی خود اس پر عمل بھی کر کے دکھایا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں 8958 نمبر اثر ہے، اور صحیح سند کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ ناولا عمر رجلا اناء الی جنبہ حین غربت الشمس، روزے تھے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پانی کا برتن اپنے پہلو میں بیٹھے شخص کو یا کھڑے شخص کو پکڑایا، اور جب سورج غروب ہوا، جیسے ہی سورج غروب ہوا انہوں نے برتن انہیں پانی کا پکڑا دیا، فقال لہ اشرب، فرمایا پیو، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، شاید اس نے تھوڑا سا کوئی ہچکچاہٹ کا اظہار کیا ہوگا، فوراً گھونڈ نہیں بھرا ہوگا، تو آپ نے فرمایا لعلک من المسرفین، یا بعض نسخوں میں ہے لعلک من المسوفین، یا تو اس روایت کے اگر المسرفین معنی پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوتاہی اسراف کرنے والے ہیں، یعنی روزے کو جان بوجھ کر اس کے وقت سے نکالنے والے ہیں، یا پھر دوسرے نسخے میں المسوفین ہے کہ آپ جو کہتے ہیں ابھی کرتا ہوں ابھی کرتا ہوں، آپ شاید ان لوگوں میں سے ہیں جو مطلب اس میں جان بوجھ کر تاخیر کر رہے ہیں، جب سورج غروب ہو گیا آپ کو پانی پکڑایا گیا آپ کو فوراً پینا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے ابھی چلو ابھی کچھ لمحے تو دیکھ لیں، کچھ لمحے احتیاط کر لیں۔ آپ نے فرمایا شاید آپ ان لوگوں میں سے ہیں، فوراً پیو پانی۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا عمل مبارک ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ، جیسے ہی سورج غروب ہوا، اور اب ہمارے ہاں تو شاید مسئلہ ہے شہروں میں رہنے والوں کے لیے خصوصاً کہ ان کے لیے مطلب یہ دیکھنا محال ہوتا ہے کہ سورج کب غروب ہو رہا ہے، جبکہ اس دور میں تو نہ اتنی بلڈنگز تھیں نہ اتنا زیادہ کوئی مطلب پولیوشن وغیرہ تھی، تو اس دور میں ممکن تھا کہ سورج کا غروب ہونا اپنی آنکھوں سے بالکل دیکھا جائے۔ تو جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا کہ سورج ابھی پردوں کے نیچے چلا گیا تو فرمایا پیو، پانی پیو، افطاری کرو، یہ حکم دیا عمر رضی اللہ عنہ نے۔ اور اگر کسی نے اس میں تھوڑی سی بھی چند لمحے کی چند سیکنڈز کی بھی تاخیر کی تو فرمایا کہ آپ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو تاخیر کرتے ہیں، کیوں تاخیر کرتے ہیں؟ اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں ہی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان، شاہی فرمان انہوں نے جاری کیا تھا، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں 8946 نمبر 8946 نمبر روایت ہے، اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کانا عمر یکتب الی امرائہ، اپنے گورنروں کی طرف یہ خط لکھا کرتے تھے کہ لا تکونوا من المسرفین بفطرکم یا من المسوفین بفطرکم ولا تنتظروا بصلاتکم اشتباک النجوم، یہ فرمایا کرتے تھے، خط لکھا کرتے تھے کہ روزے کی افطاری میں تاخیر کرنے والوں میں سے آپ نہ ہو جانا، جو کہتے ہیں کہ بس ابھی کرتا ہوں، ایسا نہیں کرنا آپ نے، جیسے ہی سورج غروب ہو فوراً روزہ افطار کرنا۔ یہ شاہی فرمان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جاری کیا تھا، اور پھر فرمایا کہ شام کی نماز جو ہے مغرب کی نماز، اس کے لیے سورج کے ستاروں کے طلوع ہونے یا ستاروں کے بہت زیادہ چمکنے کا انتظار نہ کرو، یعنی عشاء مغرب کی نماز کو بہت زیادہ لیٹ نہیں کرنا، آپ نے اس کو جلدی پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، اور روزے کی افطاری تو سورج کے غروب ہوتے فوراً ہی کرنی ہے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا موقف تھا، شاہی فرمان تھا۔ مرزا صاحب آپ نے اگر ڈیفینڈ کرنا تھا شیعہ کو، ان ساری روایات کو پیش کرتے نا تو بتاتے ان کا کیا مطلب ہے، کیوں جی بتاتے نا، اور لوگوں کے سامنے حقیقت واضح کرتے۔ آپ نے جو احادیث پیش کی ان میں سے بھی گڑبڑ کر دی، چھانٹی کر کے الفاظ جو مطلب جن میں آپ کوئی تعویل کر سکتے تھے یا کوئی
کو ڈنڈی مار سکتے تھے، صرف وہی الفاظ ذکر کیے، دوسرے الفاظ بھی حذف کر دیے، اور یہ آثار سارے کے سارے آپ نے پیش نہیں کیے۔ اس کے بعد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، خلیفہ راشد۔ مرزا صاحب آپ بھی علی رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہیں، اہل سنت تو ویسے ہی علی رضی اللہ عنہ کے دیوانے ہیں، سب صحابہ کے، سب خلفائے راشدین کے، سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ہم تو دیوانے ہیں، متوالے ہیں، ہم تو ان سے محبت کرتے ہیں اور سرشار ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ان کی محبت میں۔ تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ہماری شیعہ بھائیوں سے بھی درخواست ہے کہ یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان کا جو فرمان ہے یا ان کا جو عمل ہے اس کو بھی وہ ملحوظ خاطر رکھیں، تو پھر اس طرح کی وہ تاخیر کریں یا احتیاط کے نام پہ 10 منٹ لیٹ لے جائیں، اس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ تو مصنف ابن ابی شیبہ میں 8952 نمبر 8952 نمبر روایت ہے، سند اس کی بھی صحیح ہے کہ کانا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یقول لابن النباہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے ایک ساتھی سے کہا کرتے جس کا نام ابن النباہ تھا، جب روزہ رکھا ہوتا نا، افطاری کا وقت ہوتا، تو فرماتے غربت الشمس، اور ابن النباہ بتاؤ سورج غروب ہوا ہے؟ یعنی آپ افطاری کرنے کے بالکل تیار بیٹھے ہوتے تھے، اتنا تیار کہ اسے خطرہ لاحق ہو جاتا کہ میں نے اگر تھوڑی دیر جواب نہیں دیا نا یا تھوڑا سا چپ رہ گیا تو علی رضی اللہ عنہ روزہ افطار کر دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کہ روزہ جلدی افطار کرنا چاہیے جب ٹائم ہو جائے۔ تو وہ کیا کہتے فیقول لا تعجل لا تعجل، ابن النباس سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پریشان ہو کر کہتے کہ آپ نے سورج کے بارے میں پوچھا ہے، جلدی نہ کریں، ابھی افطاری نہیں کرنی۔ فیقول، پھر علی رضی اللہ عنہ اس سے پوچھتے غربت الشمس، سورج غروب ہو گیا ہے؟ یہ نہیں کہ چلو ابھی اندھیرا ہوگا تو پھر تو یقین ہو جائے گا نا سورج غروب ہوا ہے، جب مشرق کی طرف بھی جب مغرب کی طرف بھی تھوڑا تھوڑا اندھیرا چھانا شروع کر دے گا تو پھر ہمیں یقین ہو جائے گا کہ 8-10 منٹ گزر گئے، اس کے بعد کسی کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی سورج غروب ہوا کہ نہیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ کو ان کا ساتھی کہتا کہ آپ جلدی نہ کریں، ابھی سورج غروب نہیں ہوا، پھر پوچھتے، پھر سوال یہی کرتے غربت الشمس، صرف مجھے یہ بتاؤ کہ سورج غروب ہوا کہ نہیں، یہ نہ مجھے بتاؤ کہ جلدی کرنی ہے کہ نہیں، مجھے بتاؤ کہ سورج غروب ہوا ہے کہ نہیں۔ فَإِذَا قَالَ نعم، جیسے ہی وہ نعم کہہ دیتا، وہ کہہ دیتا کہ جی ہاں سورج غروب ہو گیا ہے، میں نے دیکھا ہے، سامنے کھڑا ہوں، سورج کی ٹکیا پوری مکمل طور پر پردوں کے پیچھے چلی گئی ہے، تو افطارا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ روزہ افطار کر دیتے۔ مرزا صاحب یہ علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ان کا عمل ہے۔ تو ثم نزل فصلی، پھر روزہ افطار کرنے کے بعد پھر آتے اور نماز پڑھتے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد وہ کیا تعلیم دے رہے ہیں، وہ تو بار بار اس ساتھی سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ سورج غروب ہوا کہ نہیں، جیسے ہی ان کے کان میں آواز پڑتی ہے کہ سورج غروب ہوا، فوراً روزہ افطار کر لیے۔ یہ ہے خلفائے راشدین کی سنت مرزا صاحب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی آپ نے پڑھ لی، بلکہ آپ نے تسلیم بھی کی دبے لفظوں میں، جیسا کہ ہم آگے بیان کریں گے۔ آپ نے خود کہا کہ روزہ جلدی افطار کرنا چاہیے، جیسے ہی سورج غروب ہو جائے گھڑی کے مطابق ٹائم دیکھیں روزہ افطار کریں۔ تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے، جب آپ مان رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ یہ ہے، پھر آپ یہ کہتے ہیں جی وہ جناب احتیاط کے لیے، ایسے کہ کون سی احتیاط ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھی کوئی احتیاط کرنے والا ہے؟ تو بہرحال یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بھی عمل مبارک اور ان کا فرمان اور ان کی تعلیم یہ ہے، جیسے ہی سورج غروب ہو فوراً روزہ افطار کرنا ہے، ذرا برابر ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرنی۔ اور اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا موقف مرزا صاحب، یہ بھی اہل بیت کے عالم ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس جلیل القدر صحابی ہیں، ترجمان القرآن بھی ہیں اور فقیہ امت بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی کی ان کے لیے۔ تو مصنف ابن ابی شیبہ میں 8943 8943 نمبر روایت ہے، سند اس کی بھی صحیح ہے۔ وہ ابو جمرہ الزبعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہ کانا یفطر مع ابن عباس فی رمضان، کہ وہ رمضان میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ فکانا اذا امسا، جب شام قریب ہوتی، شام کا وقت ہوتا، بعث ربیبا لہ یصعد ظہر الدار، وہ ایک اپنے ساتھی اپنے ربیب کو بھیجتے کہ وہ گھر کی دیوار پر چڑھ جائے، سورج کو دیکھنے کے لیے گھر کی دیوار پر چڑھ جائے تاکہ پتہ چلے، آپ کی آنکھوں سے سورج کو دیکھے۔ فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ أَذَّنَ فَيَأْكُلَ، کیوں بھیج دیتے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا وہ آپ کو اطلاع کرے اور آپ فوراً روزہ افطار کریں، آپ فوراً کھانا شروع کر دیں۔ دیکھیں
اگر یہ احتیاط کوئی چیز ہوتی تو صحابہ کرام تو زیادہ احتیاط والے تھے نا، انہیں کسی کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، اتنی دیر میں تو ویسے ہی پتہ چل جانا ہے. 10 منٹ اگر آپ نے تاخیر کر دی یا 3-4 منٹ ہی کر دی تو اتنی دیر میں تو کافی سارا اندھیرا ہو جاتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور آپ کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ بندے کو مقرر، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ بندے کو مقرر کیا ہوا ہے کہ بتاؤ جیسے ہی سورج غروب ہوا مجھے اطلاع کرنا. اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بھی اپنے ربیب کو بھیجتے، فرماتے جا کے دیکھو جیسے ہی سورج غروب ہوا آپ نے اطلاع کرنی ہے اور میں نے روزہ چھوڑنا ہے. تو فیا کھلا ونا کھلا، وہ بھی کھاتے ہم بھی روزہ افطار کر رہے تھے. فَإِذَا فَارَغَ وَقِيمَتِ الصَّلَاةُ، جب وہ کھانے سے فارغ ہو جاتے. یہ بھی آپ نے الفاظ یاد رکھنے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روزے کی حالت میں جب افطاری کرتے تو کھانے سے جب فارغ ہو جاتے پھر جا کے نماز پڑھتے. آپ کو ضرورت پڑے گی اس بات کی بھی کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی سارے کے سارے جتنے بھی ہوتے ان کے ساتھ افطاری کرتے اور افطاری کھانا کھا لیتے، کھانا کھاتے. صرف یہ نہیں کہ کھجور کھا لی، اور یہاں الفاظ ہیں فیا کلا ونا کلا، آپ بھی کھاتے ہم بھی کھاتے. فَإِذَا فَارَغَ، جب کھانے سے فارغ ہو جاتے. اقیمت الصلاۃ، پھر اقامت کہی جاتی. فَيَقُومُ يُصَلِّي، وہ کھڑے ہوتے نماز پڑھاتے. وَنُصَلِّي مَعَهُ، ہم بھی نماز پڑھتے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں 8943 نمبر روایت ہے، سند صحیح ہے. اور اسی طرح سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت ثابت ہے مرزا صاحب، وہ بھی آپ کے سننے لائق ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں 8949 نمبر روایت ہے، 8949 نمبر، کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے بارے میں راوی بیان کرتا ہے دخلت علیہ، میں ان کے پاس گیا. دخلت علیہ، میں ان کے پاس گیا. فافطر علی عرقن، انہوں نے ایک گوشت کے ٹکڑے، ہڈی جو گوشت بھی ہوگا اس پر، اس کے ساتھ انہوں نے روزہ افطار کیا، یا وہ نلی تھی جس کو انہوں نے چوسا اور گودا اپنے منہ میں لے کے گئے، افطار کیا. وَإِنِّي أَرَى الشَّمْسَ لَمْ تَغْرُبْ، اور مجھے ایسے گمان ہو رہا تھا کہ جیسے ابھی سورج غروب ہی نہیں ہوا. یہاں جو رعا یا راہ ہے وہ افعال قلبی میں سے ہے، یعنی جو دل کے افعال ہیں، یعنی گمان ان کا یہ ہوا، انہوں نے گمان کیا کہ شاید ابھی تو ایسی روشنی نظر آ رہی ہے کہ گویا سورج غروب ہی نہیں ہوا، تو ابھی آپ افطار کر رہے ہیں. تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ بھی حدیث پر عمل کرتے ہوئے اتنی جلدی روزہ افطار کرتے ہیں کہ راوی سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی دن ہے، ابھی شاید سورج غروب ہی نہیں ہوا. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول انا علیک نہارا، ابھی تو دن باقی ہے، ابھی تو رات تو ہو لینے دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی بات نہیں مانتے کہ سورج جیسے ہی غروب ہوا روزہ افطار. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، اور یہ مبالغہ ہے، راوی بتانا چاہتا ہے گویا ابھی تو سورج ہی ایسے لگتا تھا غروب ہی نہیں ہوا، آپ نے روزہ پہلے ہی افطار کر لیا. تو وہ وقت سے پہلے تو نہیں افطار کرتے تھے نا، اب صحابہ جو ہیں وقت سے پہلے تو نہیں افطار کرتے تھے. آگے اس پہ بھی بات ہونے والی ہے، مرزا صاحب نے جو حدیث پیش کی ہے ایک اہل حدیث کے خلاف، اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے. وہاں آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روزہ افطار کیا. وہ راوی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں گویا سورج دیکھ رہا ہوں اور یہ روزہ افطار کر رہے ہیں، یعنی اتنی جلدی کیا. جیسے ہی سورج غروب ہوا اس کی روشنی جتنی بھی باقی ہے، چاہے جتنا بھی دن آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ نے روزہ افطار کر لینا ہے، کیونکہ سورج کے غروب ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آپ پہنچا کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات کا آغاز ہو گیا اور روزہ آپ کا ختم ہو گیا. اسی طرح اسلاف امت میں سے ابراہیم نے نخی رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ بات صاحب ان من السنت تعجیل الافطار، روزے کی افطار میں جلدی کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. اور اسی طرح سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی وہ بھی مبالغتاً یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، مبالغہ کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ اذا رأیت ان العصر قد فاتک فاشرب، جب آپ دیکھیں نا کہ عصر فوت ہو گئی ہے، عصر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو آپ پانی پی لیں، روزہ افطار کر لیں آپ. یہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا قول مصنف ابن ابی شیبہ میں 8954 نمبر 8954 نمبر روایت میں یہ ان کا قول موجود ہے. اور یہ بھی مبالغے پر معمول ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ عصر کی نماز اگر آپ کی لیٹ ہو جائے اور آپ ایک رکعت پڑھ لیں اور پھر سورج غروب ہو جائے تو سمجھیں کہ عصر کی نماز آپ کی ہو گئی. اور اگر آپ ایک بھی رکعت پڑھ نہ سکیں اور سورج غروب ہو جائے تو اس کا مطلب ہے عصر کی نماز آپ کی فوت ہو گئی. تو انہوں نے بتایا کہ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے تو عصر کا وقت فوت ہو گیا نا، تو جیسے ہی سورج غروب ہو جائے تو آپ نے پانی پی لینا ہے اور روزہ چھوڑ دینا ہے. یہ تو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
حکم مبارک، آپ کا عمل مبارک، آپ کا طریقہ، آپ کی سنت، آپ کی امت کو تعلیم، اور یہ تھا خلفائے راشدین اور صحابہ کرام جنہوں نے، اور اسلاف امت جنہوں نے ان احادیث پر عمل کیا، اور باقاعدہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے شاہی فرمان بھی جاری کیا، اور صحابہ کرام تو اور خلفائے راشدین تو لوگوں کو مقرر کرتے تھے کہ جا کے کھڑے ہو جو، جیسے ہی سورج غروب ہوا، سورج نظروں سے اوجھل ہوتا گیا، آپ نے فوراً ہمیں بتانا ہے، ہم نے ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کرنی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہوئے ہم نے فوراً افطاری کرنی ہے۔